مانگ سکتے ہیں آپ جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر فار یو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہو تو کم از کم 25 آیت ہے قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سے کم از کم 25 آیت وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے کہ اس نے تقریباً اپنے بیان میں یہ الفاظ دہرائے کہ شفا، شفاعت، وسیلہ یہ حرام ہے، اور قرآن پاک کی 25 آیات سے یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک میں 25 آیات ہیں جو اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا یہ حرام ہے. تو اس طرح سے اس نے جو ہے نا وہ بیان دیا. تو ہمارے سری لنکا کے ایک بڑے ہی پیارے عالم دین ہیں مفتی احسان اقبال قادری صاحب، انہوں نے اس کو کہا کہ قرآن پاک سے 25 نہیں ایک ہی آیت دکھا دو کہ جس میں جو ہے نا وسیلے کو حرام قرار دیا گیا ہو. تو اس طرح سے جب اس کی ملاقات ہوئی سری لنکا میں تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ای میل کر دو، میں ای میل کا جواب دوں گا. تو اس بات کو بھی 5-7 سال ہو گئے ہیں لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور دے بھی کیسے سکتا ہے؟ اس نے بہتان باندھا ہے قرآن پاک پر. اس بدبخت نے کہا کہ قرآن پاک میں 25 آیات ہیں جو حرمت پر دلالت کرتی ہیں، یہ بہتان ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی جو وسیلہ کی حرمت پر ایک بھی آیت نہیں ہے. یہ تو موجود ہے کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ تو موجود ہے، لا تبتغوا الیہ الوسیلہ کوئی آیت موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کے کچھ عقائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے.